فیصلہ بھی آج ہی سنایا جا سکتا ہے جو کہ آج محفوظ کیا جائے گا۔ آمدن سے زائد اثاثجات کا کیس ہے جس پر آج طلب کیا گیا تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو، اور وہ اب اسی پیشی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ لاہور کی اسکرین پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں ان کی پیشی کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ عدالت نے نائب پروسیکیوٹر سے جواب پہلے سے ہی طلب کر رکھا تھا۔ درخواست ضمانت ہے جس پر آج عام سماعت ہے اور یہ سماعت کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی۔ کیس جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثجات کا ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہ بتا دیں کہ آمدن سے زائد اثاثجات کے کیس کے بارے میں نیب نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو طلب کر رکھا ہے۔ عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہونے جا رہی ہے قبل از گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار علی ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کریں گے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، ایک بار پھر سے آپ کو سماعت کا حوالہ شیئر کریں گے۔ شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت اب کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار علی ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کریں گے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، سماعتوں کا حوالہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ آج کون سی سماعت ہوگی۔ ایک اور اہم سماعت جو ہے وہ آج ہی رکھی گئی ہے۔ شہباز گل کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت اب کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار علی ہتک عزت کے دعوے پر آج اہم سماعت کریں گے۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ وکلا کی جعلی ڈگریز کے کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ جی ہاں، وکلا کی جعلی ڈگریوں کے کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ وکلا کی ڈگریوں کے حوالے سے وکلا کی جعلی ڈگریوں کے کیس کی سماعت کچھ دیر میں آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ عدالت نے پنجاب یونیورسٹی سے تفصیلی رپورٹ اس سلسلے میں طلب کر رکھی ہے۔ اور کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ شہر میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے موسم حسین بنا دیا ہے۔ بارش سے پتا پتا ڈالی ڈالی نکھر گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارشوں کی پیشگوئی سامنے آئی ہے۔ اور یہ روزہ بھی اب کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لاہور یہ موسم کو کافی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن گھر میں رہ کر اس موسم کو انجوائے کیا جائے۔ پریکاشنز کے لیے گھروں میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ گھر میں رہ کے موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہلکی ہلکی بارش ہے جو کہ کچھ علاقوں میں ہو رہی ہے، لیکن کچھ علاقے اس سے محروم بھی ہے۔ شہر میں اس وقت سرمئی بادل ہر طرف چھائے ہیں، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے موسم کو کافی اوسم کر دیا ہے۔ بارش سے پتا پتا ڈالی ڈالی نکھر گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات یہ کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ موسم کا مزید حال ہم جان لیتے ہیں سہیل عباس فلو سے۔ جی سہیل بتائیے گا۔ جی، لاہور کو جو کالے بادل ہیں انہوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا۔ بادلوں کا راج ہے، کالی گھٹائیں چلنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ سہانا ہو گیا ہے۔ صبح سویرے کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کے باعث موسم کافی جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور صبح جو ہے وہ بارش ہوئی تھی، جس کے بعد موسم اب خوبصورت ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی 49% ریکارڈ کی گئی ہے۔ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ ہوائیں چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ شہر کا حسن جو ہے وہ نکھر گیا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوبصورت مناظر ہیں، اور محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید بادل برسنے کا امکان ظاہر کیا گیا، اور دن بھر اسی طرح سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی، جبکہ سورج اور بادلوں کے درمیان بھی آنکھ مچولی کا سلسلہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو موسم ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا، اور شہری جو ہیں وہ خوب اس کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے اس موسم سے جو ہے وہ لطف اٹھایا جا رہا ہے کہ
खूबसूरत लाहौर का मौसम हो चुका है। हर तरफ जो है वो हवा के, ठंडी हवा के जो झोंके हैं उनकी वजह से मौसम की जो वो खूबसूरत हो चुका है और शहर का हुस्न जो है उसको भी मौसम ने चार चांद लगा ठीक दिए। है सोहेल अब्बास, बहुत शुक्रिया। मौसम औसम है और मौसम के सही होने का, अच्छा होने का सीन भी ऑन है। सोहा, रोजे भी हैं, मौसम अच्छा हो, इस तरह का मौसम हो तो एंजॉय किया जाता है बाहर निकल के, घूम फिर के। रोजा भी है, आप मौसम को किस तरह एंजॉय करेंगे या लोग किस तरह करेंगे? दिल, इसके बाद मेरी तो छुट्टी है, आपका 12 बजे का बुलेटिन है, यू हैव टू स्टे इन द स्टूडियो। मैं जाऊंगी फैमिली के साथ, थोड़ा सा एंजॉय बिल्कुल करूंगी ऐसे। और इफ्तार की अच्छे से तैयारी करूंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम खबरें शामिल कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात का ये रेफरेंस है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ केस की समाअत भी आज ही होगी। जी हाँ, हमजा शहबाज की एक रोज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसीह कर दी है। आपको ये बता दें कि एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी है। आपको ये बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का ये रेफरेंस है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हमजा शहबाज की एक रोज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है, जबकि अदालत ने शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसीह भी कर दी है। आपको ये बता देंगे एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के रेफरेंस के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, बताइएगा कि आज इस सिलसिले में इन दोनों केसेस के हवाले से हमजा शहबाज के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में क्या समाअत हुई है? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शेख सजाद अहमद ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहले खाना के खिलाफ आमदन से जायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जो है समाअत की। अदालत ने शहबाज शरीफ के गिरफ्तार मुलजिमों के जुडिशल रिमांड में 19 रोज की तौसीह कर दी है, जबकि अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो वो 4 मई तक मुलतवी कर दी है। हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दायर करते हुए कहा गया था कि उनकी कमर में दर्द है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते, लिहाजा उनको अदालत में हाजिरी से मुआफिकी उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाए और आज हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस इस वक्त मुअत्तल है। गुलशन रावी, शेराकोट, बाबू साबू, शाहदरा, रिंग रोड, समनाबाद, स्कीम मोड़ पर सिग्नल बंद है। मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से मकीनों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल हो गई है। गुलशन रावी, शेराकोट, बाबू साबू, शाहदरा, रिंग रोड, समनाबाद, स्कीम मोड़ पर सिग्नल्स बंद हैं। आपको ये बता दें कि मोबाइल सर्विस की मुअत्तली से मकीनों को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी की सिफारिश की। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 3 रोज से लाहौर में जो ब्लॉकेज की गई थी, उसके बाद यह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वाक़ई वज़ीर ने की है और यह अहम फैसला लिया गया है। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी की जो सिफारिश है वो कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कानून के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी। अमल नहीं करना तो तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा क्यों किया? आज़मा जाहिद बुखारी का सवाल। ख्वाजा इमरान नज़ीर की भी तनकीद, कहा मदीना की रियासत में ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लीगी रहनुमाओं का शहबाज शरीफ की रिहाई पर इजहार तशक्कुर। इब्राहिम लकी रिपोर्ट करेंगे। तर्जमान नून लीग उस्मा बुखारी की हुकूमत पर तनकीदी निश्तर, कहा शहबाज शरीफ की रिहाई से शहजाद अकबर के झंडे को धचका लगा। शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद हुकूमत के लिए पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छी शुरू हो गई है और अभी हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अभी तो अपने जहांगीर तरीन और उनके साथ जो बाकी लोग हैं, अभी हुकूमत अपना हाउस इन ऑर्डर करे और अपने जो चूजे हैं उनको काबू करने की कोशिश करे। हम तो अभी किसी पर नजर ही नहीं डाल रहे। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मदीना की रियासत में जो कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा किसको शहीद और किसको दहशतगर्द कहे। कैमरामैन मुमताज अली के साथ इब्राहिम लकी, लाहौर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने का ये मामला है। अदालती हुक्म पर आज 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराए जाएंगे। मुचलकों की तस्दीक के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई की रोबकार जारी की जाएगी।
منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت کا شہباز شریف کو 50-50 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ نیب پروسیکیوٹر فیصل بخاری نے دلائل میں کہا 2014 سے 2018 کے درمیان 3 کروڑ سالانہ آمدن ہوئی، لیکن ذرائع کا کچھ علم نہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا اثاثوں کی تفصیل FBR میں جمع کرائی گئی۔ اگر FBR کے دائرے اختیار میں آتا ہے تو نیب کیوں انکوائری کر رہا ہے؟ شہباز شریف کے وکیل نے کہا 6 سال سے زیادہ کا آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی گواہ نے بیان میں یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف ملزم ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کو ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کو انصاف ملا مگر تاخیر سے۔ رانا ثناءاللہ نے نیب کو انتقامی ادارہ قرار دے دیا۔ کہا جہانگیر ترین کو فراڈیا نہیں سمجھتے۔ عید کے بعد PDM حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلائے گی۔ ایک پروجیکٹ کے متعلق جو ہے وہ 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا میاں شہباز شریف کے اوپر۔ انہوں نے اس دیانت کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ اور اس محنت کے ساتھ جو ہے پنجاب کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ عمران خان نیازی جیسے لوگوں کو جو انتقام اور نفرت کی آگ میں غرق ہو چکے ہیں، اگر ان کو کھلی چھٹی ملتی رہے اور ان کا ہاتھ روکنے کے لیے آزاد فیصلے کرنے والے ججز موجود نہ ہوں، عدلیہ موجود نہ ہو، تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو جائے، یہ معاشرہ جو ہے یہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ اگر یہ معاشرہ قائم ہے تو پھر اس انصاف کی وجہ سے قائم ہے جو مل رہا ہے، لیکن یہ انصاف جو ہے یہ اتنی تاخیر سے بھی ملا ہے، ہم پھر بھی جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جب جہانگیر ترین یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، اس کی کاروباری ٹرانزیکشن کی بنیاد پہ اوپر اسے فراڈیا ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے خلاف فراڈ کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ سب کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ انتقام اور نفرت میں غرق اس ٹولے نے کس طرح سے اس ملک کی کاروباری برادری کو حد پہ انتقام بنایا ہے، صرف اور صرف میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے انتقام لینے کے لیے۔ شہباز شریف کی ضمانت میرٹ پر نہیں ہوئی۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ حکومت اکیلے مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مہنگائی لیگ سے بھی مقابلہ ہوگا، حکومت کسی صورت ہتھیار نہیں پھینکے گی۔ خصوصی فردوس عاشقوان کا شاد باغ رمضان بازار کا دورہ، رمضان بازار میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ فردوس عاشقوان نے کہا خواتین رمضان بازاروں کو سیر و تفریح کا بہانہ نہ بنائے، شہری کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ہماری پیاری عوام جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، SOPs کو پاؤں کے نیچے رون کے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کے ہم عادی نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی پریشانی اور اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ فردوس عاشقوان نے مزید کہا تحریک انصاف کا مشن اور منشور عوام کی خدمت ہے، مہنگائی کی قیادت منافع خور اور مافیا کے سرغنہ کر رہے ہیں، مہنگائی لیگ کے مقابلے کے لیے ہم نے ہتھیار نہیں پھینکنے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مہنگائی کے ساتھ ایک ٹف میچ کھیل رہے ہیں، اور ایک طرف مہنگائی ورسز وزیر اعظم عمران خان، منافع خور، ذخیرہ اندوز اور مافیاز کے وہ سرغناز کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوام کو چکی میں پیس کر منافع کمایا۔ شہباز شریف کی ضمانت کی منظوری پر فردوس عاشقوان نے کہا شہباز شریف کی ضمانت میرٹ پر نہیں ہوئی۔ ضمانت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، بے بنیاد ہیں یا یہ حقائق کے برعکس ہیں، لہٰذا
जमानत मेरिट पे नहीं हुई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पिछली हुकूमत ने ज़राअत के बीज बो दिए होते तो आवाम को महंगाई का सामना न करना पड़ता। कैमरामैन सलीम शमशाद के साथ मायरा हाशमी, लाहौर रंग।